کہ متقی کون ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ در حقیقت متقیوں کے واسطے بڑے بڑے وعدے ہیں، اور اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کا ولی ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ متقیوں کا ایک نشان بتاتا ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا، خدا ان کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی ان کی نصرت کرتا ہے جو متقی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی معیت کا ثبوت اس کی نصرت سے ہی ملتا ہے۔ فرمایا یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی نصرت کبھی بھی ناپاکوں اور فاسقوں کو نہیں مل سکتی، اس کا انحصار تقوی ہی پر ہے۔ خدا کی اعانت متقی ہی کے لیے ہے۔ پھر ایک اور راہ ہے کہ انسان مشکلات اور مصائب میں مبتلا ہوتا ہے اور حاجات مختلف رکھتا ہے، ان کے حل اور روا ہونے کے لیے بھی تقوی ہی کو اصول قرار دیا جائے۔ معاش کی تنگی اور دوسری تنگیوں سے راہ نجات تقوی ہی ہے۔ فرمایا یعنی حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ خدا متقی کے لیے ہر مشکل میں ایک مخرج پیدا کر دیتا ہے اور اس کو غیب سے اسے مخلصی پانے کے اسباب میں پہنچا دیتا ہے۔ اس کو ایسے طور سے رزق دیتا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہ لگے۔ فرمایا کہ اب غور کر کے دیکھ لو کہ انسان اس دنیا میں چاہتا کیا ہے۔ انسان کی بڑی سے بڑی خواہش دنیا میں یہی ہے کہ اس کو سکھ اور آرام ملے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی راہ مقرر کی ہے جو تقوی کی راہ کہلاتی ہے، اور دوسرے لفظوں میں اس کو قرآن کریم کی راہ کہتے ہیں، اور یہی اس کا نام اور یا اس کا نام صراط مستقیم رکھتے ہیں۔ فرمایا کوئی یہ نہ کہے کہ کفار کے پاس بھی مال و دولت اور املاک ہوتے ہیں، بلکہ زیادہ ہوتے ہیں، اور وہ اپنی عیش و عشرت میں منہمک اور مست رہتے ہیں۔ فرمایا میں تمہیں سچ کہتا ہوں کہ وہ دنیا کی آنکھ میں بلکہ ذلیل دنیا داروں اور ظاہر پرستوں کی آنکھ میں خوش معلوم دیتے ہیں، مگر در حقیقت وہ ایک جلن اور دکھ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تم نے ان کی صورت کو دیکھا ہے، مگر میں ایسے لوگوں کے قلب پر نگاہ رکھتا ہوں۔ اور باقی انسان جب غور کرے اور دیکھے بعض ایسے لوگوں کو ملے تو پتہ لگتا ہے کہ دولت نے ان کو سکون نہیں دیا، بلکہ دولت نے ان کے اندر ایک اور آگ لگائی ہوئی ہے، اور کوئی سکون دل ان کو حاصل نہیں ہے۔ فرمایا کہ میں ان کے قلب پر نگاہ رکھتا ہوں، وہ ایک سعیر اور سلاسل اور اغلال میں جڑے ہوئے ہیں، ایک آگ میں جکڑے ہوئے ہیں، بیڑیوں زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، توق ان کی گردنوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا وہ ایک سعیر اور سلاسل اور اغلال میں جکڑے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا کہ انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا، انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا۔ وہ نیکی کی طرف آ ہی نہیں سکتے، وہ ایسے اغلال ہیں کہ خدا کی طرف ان اغلال کی وجہ سے ایسے دبے پڑے ہیں کہ حیوانوں اور بہائم سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں۔ ان کی آنکھ ہر وقت دنیا ہی کی طرف لگی رہتی ہے اور زمین کی طرف جھکتے جاتے ہیں، پھر اندر ہی اندر ایک سوزش اور جلن بھی لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر مال میں کمی ہو جائے یا حسب مراد تدبیر میں کامیابی نہ ہو تو کڑتے اور جلتے ہیں، یہاں تک کہ بعض اوقات سودائی اور پاگل ہو جاتے ہیں یا عدالتوں میں مارے مارے پھرتے ہیں۔ یہ کوئی پرانی باتیں نہیں، آج بھی اس طرح ہو رہا ہے۔ جب دیوالیہ ہوتے ہیں لوگ دولت مند تو پاگل خانے بھی پہنچ جاتے ہیں۔
فرمایا یہ واقعی بات ہے، یقینی بات ہے یہ کہ بے دین آدمی سعیر سے خالی نہیں ہوتا، آگ سے خالی نہیں ہوتا، وہ آگ میں جلتا ہی رہتا ہے، کسی نہ قسم کی آگ اس کے دل میں لگی رہتی ہے دنیا کمانے کی، اور یہی اس کو تکلیف پہنچا کے پھر پاگل کر دیتی ہے، اس لیے کہ اس کو قرار اور سکون نصیب نہیں ہوتا، جو راحت اور تسلی کا لازمی نتیجہ ہے۔ جیسے شرابی ایک جام شراب پی کر ایک اور مانگتا ہے اور مانگتا ہی جاتا ہے اور ایک جلن سی لگی رہتی ہے، ایسا ہی دنیا دار بھی سعیر میں ہے، اس کی آتش آز ایک دم بھی بجھ نہیں سکتی، ہرس اور حوث کی آگ جو ہے، ہرس اور حوث کی آگ جو ہے وہ بجھ نہیں سکتی۔ سچی خوشحالی حقیقت میں ایک متقی ہی کے لیے ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اس کے لیے 2 جنت ہیں، اس دنیا میں بھی اور اگلے جہان میں بھی۔